الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما القوا سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم صدق اللہ المولانا العظیم۔ انتہائی محترم رفقائے کار، بہت بڑا معرکہ درپیش ہے، اور اس معرکے میں اور کسی کے لیے ہو نہ ہو، ہماری سب سے پہلی ضرورت وہ اللہ کی تائید و نصرت ہے۔ قدم بھی اللہ کی تائید و نصرت کے بغیر نہیں چل سکتے۔ اللہ رب العالمین ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے راستے میں اللہ کے کاز کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اللہ تمہاری مدد نہ کرے تو کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ لہذا نیت کا استحضار یہ بڑا ضروری ہے۔ ہم ایک بہت بڑی مہم لانچ کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت بڑا معرکہ سر کرنے جا رہے ہیں، تو یہ نیت سامنے رکھ لیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں اور اللہ کی تائید اور نصرت کی بنیاد پر کر رہے ہیں۔ اور جب اللہ کی تائید اور نصرت آئے گی تو انشاءاللہ پھر کوئی قوت عام کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکے گی۔ اور اس نصرت کو اللہ سے طلب کرنا، آج عشاء کی نماز میں جو آیات تلاوت کی، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ بادشاہت تیری ہے اور تو جسے چاہتا ہے یہ دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جسے چاہتا ہے اس سے ہٹا دیتا ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے، بہت بڑا ہے، مالک الملک ہے، ذو الجلال والاکرام ہے، وہ چاہے تو آپ کو وہ ساری کامیابیاں دے سکتا ہے اس دنیا کی اور آخرت کی۔ طلب کریں اس سے، ہر نماز میں اس سے یہ طلب کر کے اللہ تو ہماری مدد کر، تو ہماری نصرت کر، تو ہمارے قدموں کو جماع عطا کر۔ دوسری بات یہ ہے کہ حوصلہ برقرار رکھنا ہے۔ بظاہر ماحول مخالف ہوتا ہے۔ میں نے جو پہلی آیت آپ کے سامنے پڑھی، دیکھیں قرآن سے ہمارا تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک میں ہر منظر دکھاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جادوگروں کا مقابلہ کیا تو جادوگروں نے کہا آپ اپنا داؤ پھینکیں گے یا ہم پھینکیں؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا القوا، تم پھینکو۔ قرآن کے الفاظ ہیں فلما القوا، جب ان جادوگروں نے اپنے داؤ پھینکے، سحروا اعین الناس، تو انہوں نے انسانوں کی آنکھوں کو سحر زدہ کر دیا، واسترهبوهم، انہیں ڈرا دیا۔ یہاں تک کہ ایک اور جگہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے دل میں ڈرنے لگے۔ قلنا لا تخف، تو ہم نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ تمہارے ہاتھ دائیں ہاتھ میں ہے نا عصا، تو یہ جو میڈیا ہے، یہ جو میڈیا وار ہے، اس نے سحر زدہ کیا ہوا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اس کے مقابلے میں حوصلہ نہیں ہارنا، ہمت نہیں ہارنی، بلکہ آخری دن تک اور آخری لمحے تک یہ لڑائی ثابت قدمی سے ہم نے چلنی ہے، ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا، اور اپنے آپ کو، اپنی قوت کو، اپنی اسٹرینتھ کو بڑھا کر پیش کرنا۔ دیکھیں یہ اسٹریٹجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر لشکر کشی فرمائی تو عین جب مکہ کی سرحد پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ آج رات ہر 4 افراد الگ اپنے لیے آگ جلائیں گے۔ ویسے تو 15 20 40 50 لوگ اپنے لیے آگ جلاتے تھے، آپ نے فرمایا ہر 4 افراد اپنے لیے الگ آگ جلاؤ گے۔ تو کیا ہوا؟ رات کو جب ابو سفیان نے پہاڑی پر چڑھ کر دیکھا تو پوری وادی آگ سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ تو لاکھوں لوگ ہیں، ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا؟ اپنا روب، اپنی ہیبت اور اپنے آپ کو کہ ہم اسلامی تحریک الحمدللہ ایک سیل رواں، ایک بہت بڑا کارواں ہے، اس کا کوئی مقابلہ انشاءاللہ نہیں کر سکتا۔ کمزور نہیں دکھانا اپنے آپ کو، اور ہارنے کے لیے یہ معرکہ نہیں لڑنا، جیتنے کے لیے لڑنا انشاءاللہ باذن اللہ۔ اگلی بات جو آپ کو بتائی گئی کہ اس علاقے میں ہم موجود ہیں، پہلے سے موجود ہیں، اس کو ری گین کرنا ہے، اور یہی جو ہے وہ ہماری اسٹریٹجی ہے۔ اور آخری بات یہ کہ دیکھیے ہم یہ ساری مہم چلائیں گے، ہمیشہ چلاتے ہیں، بینرز بھی لگائیں گے، تشہیری مہم بھی ہوگی، جلسے بھی ہوں گے، ریلیاں بھی ہوں گی، ہر گھر تک ہمارا پیغام بھی پہنچے گا۔ اور اس میں ایک بات یاد آ گئی، دیکھیں ہماری تاریخ ہمارے سامنے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک معرکہ لڑا ہے جنگ اجنادین میں، اور وہ معرکہ پتہ کیسے لڑا کہ جبل غسانی کے ایک پورا جگہ ہے، وہاں پر کفار کا 60,000 کا لشکر تھا، نیا تازہ دم آیا۔ رات کو مشورہ ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح جرنیل ہیں،
کمانڈر ان چیف ہے حضرت خالد نے کہا ہمارا لشکر تھکا ہوا ہے اور یہ سامنے 60,000 کا نیا لشکر آ گیا ہے، ہمیں ایک دن کا ریسٹ چاہیے، تو پھر کیا کیا جائے؟ حضرت خالد نے کہا مجھے 30 نوجوان دے دو، میں 60,000 کے لشکر کو سارا دن مصروف رکھوں گا۔ حضرت عبیدہ نے کہا نہیں 30 تو نہیں، 60 لے جاؤ۔ 60 نوجوانوں کے ساتھ 60,000 کے لشکر کا پورا دن مقابلہ کیا۔ ہم یہاں جنگ تو نہیں لڑ رہے، لیکن اگر ہم اس جذبے سے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں حضرت خالد ابن ولید تو صحابی ہیں، لیکن اس لشکر میں باقی کوئی صحابی نہیں تھا، عام مسلمان تھے، لیکن وہ جوش جذبہ اس کا 10% بھی ہمارے پاس آ جائے نا، ہمارا ہر کارکن اس کے اندر اتنی بجلی آ جائے، اس کے اندر اتنی تڑپ آ جائے اور وہ کھڑا ہو جائے میدان میں اور وہ مدعی بن جائے۔ اصل میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کہتے ہیں جی جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، ترازو کو ووٹ دیں، شمس صاحب کو ووٹ دیں، وقاص صاحب کو ووٹ دیں۔ باقی پولیٹیکل پارٹی والے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یار مجھے ووٹ دو۔ کسی مرد کے پاس جاتے ہیں، کسی عورت کے پاس جاتے ہیں کہ مجھے ووٹ دیں جی، مجھے، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں، میں آپ کے مسائل حل کروں گا۔ آپ بھی اس کے مدعی بنیں، اور جب آپ کہیں گے کہ مجھے ووٹ دو اور اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھیں گے اور پھر ان کے ساتھ شریک ہوں گے، انشاءاللہ یہ ووٹ آپ کو ملیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت بھی ہوگی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جماعت اسلامی کا کریڈٹ یہ ہے کہ اس کا کارکن والنٹیئر ہے، پیڈ ورکر نہیں ہے، پیسے لے کر کام نہیں کرتا، اپنے گھر سے کھانا کھاتا ہے، باہر جا کر سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، پیدل ہے، چلتا ہے، کام کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، شام کو واپس گھر جا کر کھانا کھاتا ہے، اور رپورٹنگ کے لیے کام نہیں کرتا، مجھے دکھانے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کام نہیں کرتا، کسی امیر کے لیے کام نہیں کرتا، اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، اتنی بڑی اجتماعیت ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور کرم ہے انشاءاللہ۔ کراچی میں آپ نے دیکھا جماعت کے کارکن نے منظر بدل دیا، 30 سال کی MQM کی اجارہ داری کو توڑ کے رکھ دیا، PTI کے پروپیگنڈے کو اور سحر کو توڑ کے رکھ دیا۔ واقعات بھی منی پاکستان ہے، یہاں بھی باشعور لوگ ہیں۔ آپ میدان میں نکلیں گے انشاءاللہ، ان سارے فریبوں کو چاک کریں گے، توڑ کے رکھ دیں گے۔ 8 فروری انشاءاللہ آپ کے لیے فتح کا اعلان ہوگا، لیکن اس کے لیے اگلے 60 دن میں نے اور آپ نے کام کرنا ہے۔ میں آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ، فرنٹ سے آپ کے ساتھ ہوں، پیچھے سے نہیں ہوں، فرنٹ پر آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک ایک گھر تک جائیں گے، ڈور ٹو ڈور مہم چلائیں گے، پیدل چلائیں گے، ایک فرد تک ہزاروں کی تعداد میں پہنچیں گے اور انشاءاللہ اس پورے ماحول کو بدلیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔